نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر. حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري في كتاب التوحيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے. یوں تو سارے ایام میں عبادت کرنی ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص
موقع اللہ نے عطا کیا ہے، آفر دیا ہے، کچھ ایام ایسے اللہ نے متعین کیے جن میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مواقع میں سے ایک موقع جو اللہ نے عنایت فرمایا وہ عشرہ ذی الحجہ کا موقع ہے۔ ابھی ایک دو دن کے اندر ذی الحجہ کے چاند نظر آ جائیں گے۔ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ان 10 دنوں کی وجہ سے، جو شروع کے 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، ان کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 ایام کی قسم قرآن کے اندر کھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی جو ان کی فضیلت پر دلیل ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان ایام کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آئیے ایک دو روایات آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں۔ پہلی روایت ہے ابن حبان کی۔ اس روایت کے بارے میں علامہ البانی صحت کا حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی 10 ذی الحجۃ قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجهه في التراب رواہ ابن حبان وصححہ الالبانی۔ اس روایت کو ابن حبان کے اندر امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں، اور اس روایت کے بارے میں علامہ البانی صحت کا حکم لگاتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی ایام ہیں، تمام ایام میں، تمام دنوں میں سب سے افضل ایام، سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، کیا اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو کیا وہ افضل نہیں ہے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ میں بھی اگر گزارے جائیں تو وہ بھی ان ایام کے مقابلے میں افضل نہیں ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں إِلَّا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ،
اللہ یہ کہ ایک آدمی اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے، مال بھی خرچ کر ڈالے، جان بھی قربان کر دے، شہید ہو جائے، تو ان کا یہ عمل افضل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف اللہ کے راستے میں 10 دن لڑے تو 10 دن لڑنا یہ عمل ان کا ان ایام کے مقابلے میں افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان ایام کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ دوسرے ایام کے مقابلے میں ان ایام کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اور سب سے بہترین جواب حافظ ابن حجر عسقلانی نے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجۃ لمکان اجتماع الامہات العبادۃ وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان ایام کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے اعمال ان ایام میں جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور یہ بھی ملا لیں کہ قربانی بھی ان ایام میں ہے۔ بقیہ جو دوسرے ایام ہیں، مثال کے طور پر جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کی آخری عشرے کی فضیلت ہے، لیکن ان کے مقابلے میں ان ایام کی زیادہ فضیلت اس لیے ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ سکتے، نماز پڑھ سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج نہیں کر سکتے، قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ان ایام کی اتنی فضیلت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام، ہمارے اسلاف 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ رمضان کا آخری عشرہ اور محرم اور ذی الحجہ کے عشرے کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ کیوں قدر کرتے تھے؟ اس لیے قدر کرتے تھے کہ ان کی فضیلت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان ایام کی قدر کریں، ان کی فضیلت کو جانیں، سمجھیں اور ان میں اللہ کی عبادت کریں۔ ان ایام میں اللہ کی عبادت کریں۔ آئیے کچھ اعمال دیکھتے ہیں جو ہمیں ان ایام میں کرنا ہے۔ نمبر 1، ان ایام میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ چلیے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کی روایت ہے۔ روایت اس طرح ہے: وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ رواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو کتاب الصلاۃ کے اندر لاتے ہیں۔ حدیث کے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کے لیے رکھتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے رکھتا ہے، صرف ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، الا باعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے جہنم سے۔ ان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ یہ تو ایک دن کا روزہ رکھنا
ایک دن کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو ان کی فضیلت ہے، وہ بھی عمومی فضیلت ہے، عام روزے کی۔ رہی بات ان ایام میں روزے رکھنے کی، تو بڑی فضیلت ان کی بھی ہے۔ ابو داؤد کتاب الصیام کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ روایت اس طرح ہے، وعن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ ویوم عاشوراء وثلاثة ایام من کل شہر، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصیام۔ امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو کتاب الصیام کے اندر لاتے ہیں۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اس لیے کہ ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اس حدیث کے راوی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان میں سے 9 دن کا روزہ رکھتے تھے، 9 دن کا روزہ رکھتے تھے برابر۔ اور آپ عرفہ کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ کی تعلیم ہے کیا تعلیم ہے آپ کی؟ آپ کا کیا حکم ہے، کیا آرڈر ہے؟ آرڈر یہ ہے، چلیے وہ روایت بھی سن لیجئے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ رواہ الترمذی فی ابواب الصیام ورواہ مسلم فی کتاب الصیام۔ امام ترمذی بھی اس حدیث کو سنن ترمذی کے اندر اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کو کتاب الصیام کے اندر لاتے ہیں۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت قتادہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ صوم یوم عرفہ، کہ عرفہ کا روزہ جو ہے اس کو رکھنا ہے۔ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگر کوئی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ یہ روزہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، یہ آپ کا حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ عرفہ کے روزے کی بھی فضیلت ہے۔ تو ان ایام میں ہمیں روزہ رکھنا ہے اور عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اور کون سے اعمال ان ایام میں کرنے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے۔ نماز تو ویسے بھی فرض ہے، 5 وقت کی نماز کو اللہ نے فرض کیا، اسی لیے تو اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اللہ نے مومنوں پر اس کے وقتوں میں فرض کیا ہے۔ رات اور دن ملا کر کے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کو پابندی سے ادا کرنا ہے، بقیہ دینوں میں بھی ادا کرنا ہے، لیکن ان ایام میں فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں کرنی ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں، صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے اور بڑی ہی پیاری روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال
من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت بشيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو ایسے ہی کتاب الرقاق کے اندر لاتے ہیں. حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. حدیث کی بات آ گئی تو چند باتیں آپ ذہن نشین کر لیں. حدیث کی سند ہوتی ہے. اگر حدیث کی سند نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، رفع ہو جائے، تو ایسی حدیث کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے. اور اگر حدیث کی سند صحابی پر رک جائے تو ایسی حدیث کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے. کیوں؟ وقفہ کے معنی ہوتا ٹھہرنا. حدیث کی سند صحابی پر رک گئی ہے، ٹھہر گئی ہے، اس لیے ایسی حدیث کو حدیث موقوف. اور اگر نبی یہ کہے کہ اللہ فرماتا ہے تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. جو بھی میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. جو بھی اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے ولی کیسے بنتے ہیں؟ بننے کا طریقہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، اور قریب ہونے میں سب سے اہم فرائض ہے. جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، اگر بندہ اس کو ادا کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اور ولا یلی کے معنی ہوتا قریب ہونا. عربی میں ولا یلی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا. اور بندہ فرائض ادا کرتا ہے تو قریب ہوتا ہے. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ. اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جب نوافل کی ادائیگی کرنے لگتا ہے تو اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. جب میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نمازی بندوں سے محبت کرتا ہے، بے نمازیوں سے نہیں. نمازی بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، فرائض نفلی. حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور ہمیشہ محبوب کو محب سے فائدہ ملتا ہے. محبوب اور محب، محبت کرنے والا، جس سے محبت کرتا ہے وہ محبوب ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ محب ہے. تو ہمیشہ محبوب کو محب سے فائدہ ملتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگا تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین ولی کے بدن میں آ جاتا ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں حدیث کا. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے
کہ اپنے کان سے انہی چیزوں کو سنتا ہے جو میں سننا پسند کرتا ہوں، اپنی آنکھوں سے اسی چیز کو دیکھتا ہے جو مجھے دیکھنا پسند ہے، اپنے ہاتھ سے انہی چیزوں کو چھوتا ہے جو مجھے چھونا پسند ہے، اور اپنے پیر سے چل کر کے انہی جگہوں میں جاتا ہے جہاں جانا مجھے پسند ہے۔ حدیث کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ان کی کانوں کی حفاظت کرتا ہوں، اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہوں، اس کے پیر کی حفاظت کرتا ہوں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی اور اللہ ایک ہیں، حدیث کے آخری ٹکڑے میں اسی کا جواب دیا گیا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، میرا ولی جب مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اور دنیا جانتی ہے، ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ مانگنے والا الگ ہوتا ہے اور دینے والا الگ ہوتا ہے، مانگنے والا الگ ہوتا ہے، دینے والا الگ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میرا ولی جب مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور ضرور بھی ضرور دوں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، میرا ولی جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، پناہ دیتا ہوں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، زندہ رہتے ہیں، امر ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب بھی دیا گیا حدیث پاک کے اندر، وَمَا تَرَدَّتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ میرا ولی جو دنیا میں ہوتا ہے، ان کی آخری وقت ہوتا ہے، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتا ہے روح کو قبض کرنے کے لیے، روح نکالنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے جب میں اپنے ولی کی جان نکالنے کے لیے فرشتے کو کہتا ہوں، مجھے تردد ہوتا ہے، کسی اور کام میں تردد نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، لیکن میں اپنے ولی کی جان نکالنے کے لیے جب فرشتے کو کہتا ہوں تو تردد ہوتا ہے کہ کہوں یا نہ کہوں، لیکن بہرحال میرے ولی کو مرنا ہے اور مر کر کے میرے ہی پاس آنا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کی موت بھی ہوتی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا کہ ولی مرتے نہیں ہیں، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو نمازی ہوتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، اور جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو ان ایام میں نماز بھی پڑھنی ہے، نماز ادا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان ایام میں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ چلیے اس کے تعلق سے بھی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ روایت اس طرح ہے، وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید والتسبیح۔ رواہ احمد فی مسندہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو کہاں لاتے ہیں؟ مسند احمد کے اندر۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ عمر کے بیٹے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جانتے ہیں نا 4 خلیفہ میں سے ایک خلیفہ کا نام کیا ہے؟ عمر، اور یہ کون ہیں؟ عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن ایام میں اللہ کو اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسند ہیں، وہ ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ،
اس لیے میں تم لوگوں کو آرڈر دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ ان ایام میں تم لوگ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ورد کرنا، سبحان اللہ کہنا، والحمدللہ کہنا، واللہ اکبر کہنا۔ اور وہ روایت جو میں نے شروع میں خطبہ جمعہ کے شروع میں نے جو پڑھی تھی، کیا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر لاتے ہیں، اور یہ بخاری کی آخری حدیث ہے۔ اس حدیث کو مدارس کے اندر پڑھا کر کے ایک طالب علم کو سند دے دی جاتی ہے، سر پہ پگڑی باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ آخری حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، اللہ رب العالمین کو دو کلمے بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں۔ دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ جو دو کلمہ ہے وہ ادائیگی کے اعتبار سے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن میزان عمل میں جہاں عمل تولا جائے گا قیامت کے دن، اعمال تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، یہ اعمال ترازو میں بڑے بھاری ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، اور میزان عمل میں بھاری ہے یہ کلمہ، یہ عمل جو آپ کریں گے۔ کیا ہے کلمہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ان ایام میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور افضل الذکر جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو افضل الذکر قرار دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا یہ تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر ہے۔ روایت آپ کو سنا دوں؟ چلیے سنا دیتا ہوں روایت۔ ترمذی کی روایت ہے ابواب الذکر والدعاء کی، عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ افضل الذکر، اللہ کے نزدیک جو افضل ذکر ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، افضل الذکر ہے، افضل ذکر ہے۔ اور ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونا چاہیے۔ تو ان ایام میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور خاص طور سے جو عیدین میں تسبیح پڑھتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہیں نا، تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان ایام میں اس دعا کو پڑھی جائے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ یخرجان الی السوق، بازاروں کی طرف نکل جایا کرتے تھے ان ایام میں، اور اس دعا کا ورد کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور لوگ ان سے سن کر کے پڑھا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ان ایام میں، یعنی ذی الحجہ کے ایام میں، ابتدائی 10 ایام میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو ان ایام میں اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور وہ دعا جو عیدین میں پڑھتے ہیں آپ ذی الحجہ کے شروع کے ایام میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک عمل اور دیکھ لیتے ہیں۔
ان ایام میں جو کرنا ہے وہ یہ ہے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، لوگو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچہ کرو جو ہم نے تم کو دے رکھا ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس کو خرچ کرو۔ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ، اس سے پہلے کہ اللہ کے راستے میں میرا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے، یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، میرے راستے میں خرچ کر لو۔ جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، بے نہیں ہوگی، تجارت نہیں ہوگی، کوئی آدمی تجارت نہیں کر سکتا ہے، بزنس نہیں کر سکتا ہے، ولا خلتن، اور کوئی سفارش کرنے والا، ولا خلتن، اور کوئی دوست، کسی دوست کا کام نہیں آنے والا ہے، ولا شفاعتن، اور کوئی سفارش کرنے والا کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا ہے، کسی کی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ورنہ بعد میں کیا کریں گے؟ افسوس کریں گے۔ اسی لیے تو سورہ منافقون میں کہا گیا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے گا، مؤخر نہیں کیا جائے گا، اس وقت کیا کہیں گے کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، اللہ مجھے ٹائم دے دے، وقت دے دے کہ میں تیرے راستے میں صدقہ کر لوں، خرچ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ لیکن اللہ مہلت نہیں دیتا ہے۔ جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، فرشتہ آ جاتا ہے، مہلت نہیں دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مہلت جو ملا ہے، جو وقت ملا ہے، جو ٹائم ملا ہے، اسی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مال کو ان ایام میں خصوصاً اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ خصوصاً نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ بارے الہ ہمیں ان ایام کی قدر و فضیلت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان وأنطق له اللسان، والصلاة والسلام على خير الأنام وأصحاب الكرام، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم